تو لسان العرب میں ریحان کا پہلا لفظ بولا جاتا ہے رحمت کے اوپر، اور دوسرا لفظ اس لفظ کا اطلاق ہے والرزق، اللہ کی طرف سے انسان کو جو کچھ بھی عطا ہو وہ رزق ہے، اور تیسرا والراحہ، اور یہ لفظ بولا جاتا ہے راحت کے اوپر، سرور کے اوپر، آرام کے اوپر۔ اور ریحان کے اگر آپ عربی زبان کی لغت دیکھیں تو اس کے معنی نکلیں گے پھول کے یا خوشبو کے، اور لفظ ریحان سے ہی ایک اور لفظ بنتا ہے جسے کہتے ہیں ریحانہ۔ کیا نام نکلتا ہے؟ ریحانہ۔ بعض اوقات خواتین کا نام بھی ہوتا ہے، گل دستے کو ریحانہ کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ گل دستے کو ریحانہ کہتے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جب اوتی احدکم الریحان، جب تم میں سے کسی کو ریحان دی جائے، بمعنی خوشبو دی جائے، فلا یردہ، پس اسے واپس مت کرو، فإنہا خرج من الجنہ، کیونکہ وہ جنت میں سے آئی ہوئی ہے۔ اگر کوئی کسی کو خوشبو کا تحفہ دے تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ اسے واپس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کہاں سے آئی ہے؟ جنت میں سے آئی ہے۔ اور جب خلیفہ دوم حضرت عمر کا زمانہ تھا، اگر ان کے زمانے میں کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا تو حضرت عمر اسے پھول کی پتیاں تحفۃً ہدیۃً بھجوایا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے آج بھی اگر لوگ بیمار ہوں اور ان کا پتہ کرنے کے لیے جائیں تو کیا ساتھ میں لے کے جاتے ہیں؟ گلدستہ۔ تو یہ اس زمانے سے بات چل رہی ہے۔ اور ایک بار ایک بندہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے اور میں اسے کوئی خوشبو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں کرو کہ جس دن تمہاری بیٹی کی شادی ہو تو ایک شیشی لے کر مجھ محمد علیہ السلام کے پاس آ جانا۔ اس کی بیٹی کی شادی کا دن آیا، اس نے ایک شیشی پکڑی اور وہ لے کر آ گیا حضور علیہ السلام کے پاس۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس وہ لے کر آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے جسم کا پسینہ نچوڑ کر اس شیشی کو بھر ڈالا اور آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ۔ پسینے کو عربی زبان میں عرق کہتے ہیں۔ ایک ہے گلاب اور ایک ہے عرق گلاب، اگر کوئی آپ میں سے جانتا ہو۔ ایک ہے پھول اور ایک ہے عرق پھول۔ تو جب یہ بات ہوئی فَكَانَتْ إِذَا تَطَيَّبَتْ بِهِ يَشُمُّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ رَائِحَةً، تو جب وہ بندہ شیشی نبی علیہ السلام کے پسینے کی بھر کر لے گیا اور جب ان گھر والوں نے پسینہ رسول کو، اگر اجازت دے تو عرق رسول کو، اپنے جسموں پہ لگایا تو تمام اہل مدینہ خوشبو سے معطر ہو گئے۔ پورے مدینے میں خوشبو آنے لگی۔ فَسُمُّوا بَيْتَ الْمُطَيِّبِينَ، اور ان خوشبو کے لگانے والوں کے گھر کا نام ہی پڑ گیا خوشبو والوں کا گھر۔ خوشبو والوں کا گھر۔ جب اس گھر والوں نے پسینہ رسول
یا عرق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسموں پہ خوشبو کے طور پہ لگایا، پورا مدینہ خوشبو سے معطر ہوا، اور مدینے میں اس گھر والوں کا کیا نام بن گیا؟ خوشبوؤں والا گھر۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اکثر و بیشتر ان کے گھر تشریف لاتے اور وہاں پر وہ آرام کرتے۔ تو جب حضور علیہ السلام آرام فرماتے تو ایک بی بی جس کا نام تھا حضرت ام سلیم، جب حضور علیہ السلام کا پسینہ ان کے جسم سے ٹپکتا تو وہ اسے شیشیوں کے اندر اکٹھا کر لیا کرتی، شیشی میں بھر لیتی۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا کیا کرتی ہو؟ اور یہ حدیث میں صحیح بخاری میں سے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قالت کہنے لگی ہاذا عرقو کا، کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا عرق ہے، نجعلہ فی طیبنا، ہم اس کی خوشبو بنا لیتے ہیں، ہم اس کی کیا کر لیتے ہیں؟ خوشبو بنا لیتے ہیں۔ یعنی عرق رسول کس لیے استعمال کیا جا رہا؟ خوشبو کے لیے استعمال کیا جا رہا۔ صاحب لسان العرب نے یہاں پر ایک حدیث کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ اس ریحان لفظ کے اوپر جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ریحان کی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ریحان کی۔ فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت علی بولے کالا ہاذا احد رکنین، یہ اس پھول میں سے، پتیوں میں سے ایک پتی کا وصال کر جانا ہے۔ فلما ماتت فاطمہ، اور جب حضرت فاطمہ کا وصال ہوا، کالا ہاذا رکن الاخر، اور یہ دوسری پتی کا وصال کر جانا۔ یہ کس پتی کا وصال کر جانا؟ دوسری پتی کا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو ایک صحابی ملنے کے لیے آیا، اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے جسم مقدس کے اوپر حضرت امام حسن اور حسین کھیل رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا کھیلنے کا میدان کوئی بھی میدان ہو سکتا ہے، مگر حسن اور حسین کا کھیلنے کا میدان میدان جسم نبوت ٹھہرا، میدان جسم رسالت ٹھہرا، جس کے اوپر امام حسن کھیل رہے ہیں، امام حسین کھیل رہے ہیں۔ آنے والے نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور علیہ السلام پکار اٹھے، ہما ریحانتا یا فی دنیا، کہ حسن بھی اور حسین بھی میرے ریحان ہیں دنیا کے اندر۔ اور اللہ پکار کے بولا کہ اناج اور بھوسا اور پھول، اور تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور نبی علیہ السلام بولے کہ حسن بھی ریحان ہے اور حسین بھی ریحان ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسن اور حسین کو حضور علیہ السلام سونگھا کرتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بچے کا بوسہ لینا، اور یہ سونگنے والی ذات بھی امام الانبیاء کی ذات ہے۔ کوئی اپنے بچوں کو چومتا تو ہے، گود میں اٹھاتا تو ہے، کائنات کی دھرتی کے اوپر آج تک کسی ماں نے ایسے لال کو جنم نہیں دیا کہ جس کو سونگھا جائے، اور سونگنے والی ذات بھی امام الانبیاء کی ذات ہو۔ تو امام حسن کو، امام حسین کو حضور علیہ السلام
सूंघा करते थे और फरमाया करते थे मुझे इनमें से जन्नत की खुशबू आती है, इनमें से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। और इमाम हसन हुसैन तो ठहरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे। मेरा ताल्लुक चूंकि तबका अहले सुन्नत से है, मैं अपने एतबार से भी ये बात करता चलूं कि क्या आज भी आले रसूल में से खुशबू आती है या नहीं। बड़ा मुश्किल जुमला बोल दिया, बड़े सैयद भी यहां पर बैठे हैं कि आज भी आले रसूल के अंदर से अगर इमाम हसन रेहान है, इमाम हुसैन रेहान है, तो आज भी उनकी औलाद में से खुशबू आनी चाहिए और आने वालों को आती भी है, आने वालों को आती भी है। देखे ना, आपका मुंह है, आप खाना खाएं, पानी पिएं और अपने दांत साफ ना करें, अपने मुंह की सफाई का ख्याल ना रखें, तो चंद दिनों के बाद आपके मुंह में से, बोले तो सही, बदबू आने लगती है। इसलिए कि आपने अपना मुंह साफ नहीं किया तो आपके मुंह में से बदबू आने लगती है। तो जो कोई इमाम हसन और हुसैन के दुश्मनों के हक में से दलाइल देता है, उसके मुंह से भी बदबू आने लगती है। जो कोई भी यजीदियत के हक में दलीलें दे तो मुंह में से बदबू आने लगती है और आने वालों को आती भी है। अगर कोई चाहता है कि उसके मुंह में से खुशबू आए तो वो तज़किरा करे मोहम्मद आले मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रंग बातें करें, बातों से खुशबू आए, रंग बातें करें, बातों से खुशबू आए, दर्द फूल बनकर महके अगर तू आए। अगर चाहते हो कि मुंह में से खुशबू आए तो क्या करो फिर, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ो। तो मैं चाहता हूं कि जरा एक बार मिलकर दरूद पढ़ ले सब लोग।